اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم سا ان قریب، ندخلہم داخل کریں گے، ہم انہیں، سندخلہم ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، جنات بہشتوں میں، تجری بہ رہی ہیں، بہتی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ فرمایا ہم ان قریب انہیں بہشتوں میں، جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین وہ اس میں وہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ وعدہ ہے اللہ اللہ کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقاً سچا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اور کون شخص ہے، اصدق زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، اور کون شخص ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، قیلاً بات میں، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ لیسا نہیں ہے، یہ اللہ کا بات۔ چلیے ہم آیت نمبر 122، اس میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کر دیا، مشرکوں کا ذکر کر دیا، اور شیطان کے وعدوں کا ذکر کر دیا کہ شیطان لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت میں جانے کا ایک اسلوب بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کفار وعدے کر رہے ہیں یا شیطان وعدے کریں گے، محض جھوٹ ہے۔ جنت سے اسی صورت بندہ پہنچ سکتا ہے دو صورتوں میں، جب دو چیزیں بندے کے پاس ہوں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان اور اعمال صالحہ، ایک بندہ مومن ہو اور دوسرا اس کے پاس اعمال صالحہ ہو، نیک اعمال ہو۔ تو فرمایا یہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ کرم کیا، کلمہ پڑھنے والوں پر کل اعمال صالحہ کا ذکر نہیں کیا کہ جو جمیع کے جمیع اعمال صالحہ ہیں، کوئی بندہ وہی کرے گا تب ہی جنت کا مستحق ہوگا، اس کو بیان نہیں کیا۔ ایمان ہونا ضروری ہے اور ساتھ اعمال صالحہ ہونے ضروری ہے، وہ تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھر اللہ کی مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے بغیر حساب کے بخش دے، اور اپنے عدل سے جسے چاہے گناہوں کا بدلہ دے کر بخش دے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض اہل اللہ اولیاء و صالحین کو چھوڑ کر بہت کم انسان ایسے ہیں جو گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا محفوظ رہ پاتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں لرزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان ہونا چاہیے اور اعمال صالحہ پر کاربند ہونا چاہیے، حتی الامکان حتی الوسع، اپنی استطاعت کے مطابق انسان کو اعمال صالحہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا جو بھی ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، سندخلہم جنات، ہم انہیں ان قریب جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو جنت میں چلا جائے گا وہ مومن صالح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، پھر جنت سے نکلے گا نہیں۔
اور فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. جو مشرک وعدے کرتے ہیں، جو شیطان وعدے کرتا ہے، وہ جھوٹے وعدے ہیں، وہ جھوٹے وعدے ہیں، وہ بددیانت کرتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے. فرمایا یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کا کلام یہ سب سے زیادہ اصدق ہے، سب سے زیادہ سچا ہے، سب سے زیادہ پکا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق اور سچ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 123 میں، لیسا نہیں ہے بی امانیکم، امانی کہتے ہیں امیدیں، خواہشات، امیدیں. بی امانی تمہاری، بی امانی امیدوں پر یا خواہشات پر، کم تمہاری. فرمایا تمہاری خواہشات پر یہ نہیں ہے، تمہاری خواہشات پر موقوف نہیں ہے. ولا اور نہ امانی جی خواہشات پر اہل الکتابی، اہل کتاب کی، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر یہ موقوف ہے. نہ تمہاری خواہشات پر یہ موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر موقوف ہے. اللہ کا جو وعدہ مغفرت ہے. من، جو شخص یعمل عمل کرے گا، من جو شخص یعمل عمل کرے گا، سوءً برائی کا، جو کوئی بھی برائی کا عمل کرے گا، برا عمل کرے گا، یجزا سزا دی جائے گی، بھی اسے، یجزا بھی، یجزا اسے سزا دی جائے گی، بھی اس کی. فرمایا جو کوئی بھی برا عمل کرے گا، برائی کرے گا، اسے اس کی سزا دی جائے گی. ولا اور نہ یجد وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، اور وہ اپنے لیے نہ پائے گا، من دون اللہ اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی حمایتی، ولیًا کوئی حمایتی، کوئی دوست، ولا اور نہ نصیرا کوئی مددگار. اور وہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی پائے گا اور نہ کوئی مددگار پائے گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کا وعدہ مغفرت ہے، اے اہل ایمان، یہ نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی. اس آیت کے 2-3 پس منظر ہیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے آپس میں فخر کیا، ایک دوسرے پر فخر کیا. اہل کتاب کہنے لگے کہ ہمارے نبی تم سے پہلے آئے، ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے. اسی طرح ہماری کتاب جو ہم پر نازل ہوئی وہ تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، لہذا ہم کو تم پر فضیلت ہے، ہماری تم پر فضیلت ہے. اسی طرح مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور ہماری کتاب جو ہے قرآن وہ ساری کتابوں سے افضل ہے، لہذا ہم تم پر فضیلت رکھتی ہیں، اللہ کا وعدہ مغفرت ہمارے ساتھ ہے. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور ایک اس کا پس منظر یہ حضرت مجاہد کہتی ہیں کہ یہ آیت قریش مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، کفار مکہ کے بارے میں. وہ کہنے لگے کہ ہم دوبارہ مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے اور نہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. بس یہ مسلمانوں کی من گڑت باتیں ہیں اور یہ ان کے من گڑت عقیدے ہیں، نہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، بس ہم یوں ہی بخش دیے جائیں گے. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور مشرکین، ان تینوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں. یہودی کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا،
اگر ہمیں عذاب بھی ہوا اپنے اعمال کی وجہ سے تو بس چند روزہ ہوگا. اسی طرح عیسائی کہنے لگے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے بیٹے ہیں، تو ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اس طرح وہ آپس میں دعوے کرنے لگے. مشرکین نے بھی اسی طرح کہا. تو ان تینوں کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. چاہے اس آیت مبارکہ کے مخاطبین مسلمانوں کو لیں، مشرکوں کو لیں، اہل کتاب کو لیں، یہود و نصارہ کو لیں، منافقوں کو لیں، تو اللہ تعالی نے ہر طبقے سے یہ فرما دیا کہ اللہ کا جو وعدہ مغفرت ہے وہ تمہاری خواہشات پر موقوف نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی، نہ مسلمانوں کی، اور نہ مشرکوں کی. اللہ کا وعدہ مغفرت کس پر موقوف ہے؟ وہ پچھلی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ جو مومن صالح ہوگا اللہ کا وعدہ مغفرت اس کے ساتھ ہے. اللہ کا وعدہ مغفرت اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل کرے گا. پھر آگے فرمایا اسی آیت میں من یعمل سوءا یجزا بہ، فرمایا جس شخص نے کوئی برا عمل کیا اسے اس کی سزا دی جائے گی. یہ آیت مبارکہ کے الفاظ بڑے سخت ہیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کرام پریشان ہو گئے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کیونکہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اور جب اللہ کی طرف سے گرفت ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو، اللہ کی طرف سے حساب ہو، تو پھر کون بندہ چھوڑ سکے گا؟ تو اس پر صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمان بہت پریشان ہوئے، انہیں تشویش لاحق ہوئی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو. فرمایا اے صحابہ تم نیک اعمال کی کوشش کرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو. مسلمانوں کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، مسلمانوں کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا چبھے تب بھی فرمایا اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 7390، حدیث نمبر 7390. اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ اس آیت کے بعد کس طرح بہتری ہوگی، یعنی ہمارے اعمال کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی آیت؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ آیت مبارکہ. انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنا دی لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا تم کو مصیبت نہیں پہنچتی؟ یعنی فرمایا تم بیمار بھی ہوتے ہو، تم غم زدہ بھی ہوتے ہو، تمہیں مصیبت بھی پہنچتے ہو، پھر فرمایا تمہاری برائیوں کی یہی سزا ہو جاتی ہے. یعنی اگر مسلمان کے کسی عمل میں کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، کوئی لرزشیں ہو جائے، کوئی خطائیں ہو جائے، تو جب کوئی انسان پر غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ کافی ہو جاتی ہے ان کے گناہوں کے لیے، خطاؤں کے لیے. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 68 69 70 71. یہ 4 نمبر ہیں 68 69 70 اور 71. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر ان سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں.
जिस तरह सूरत निसा आयत नंबर 31, सूरत निसा आयत नंबर 31, उसमें फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ये हम उस मौके पर तफसील से पढ़ रहे थे। तो फरमाया अगर तुम इन कबीरा गुनाहों से बचते रहे जिनसे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को मिटा देंगे और हम तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे, इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। इस तरह और बहुत से अमाल हमें मिले हुए हैं जो हमारे गुनाहों का कफारा हो जाते हैं, हमारे गुनाह जड़ जाते हैं। वुजू करने से गुनाह जड़ते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज के अगर ध्यान रखे बंदा उसके गुनाह जड़ते हैं। जुमा की नमाज पढ़ ली, अगले जुमा का इंतजार किया, ये भी गुनाहों का कफारा बन जाता है। इस तरह और बहुत से छोटे अमाल होते हैं, नेकियों के अमाल, उनसे भी गुनाह जड़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह का जिक्र करने से गुनाह माफ होते हैं। ये छोटे छोटे काम करने से भी अल्लाह तबारक व तआला इस तरह क़यामत के दिन जो अहलुल्लाह औलिया सालिहीन की शफाअत होगी, अंबिया किराम की शफाअत होगी, कुरान जीत की शफाअत होगी, नेक अमाल की शफाअत होगी, वो भी जरिया निजात बनेंगे, वो भी जरिया निजात बनेंगे। तो ये सारे हैं जिनसे बुराइयों का, जो गुनाहों का कफारा हो जाएंगे। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और ना वो अल्लाह के अलावा कोई हमायती पाएगा और ना कोई मददगार पाएगा। यानी मुराद ये है जिसने भी अल्लाह का दामन छोड़ा होगा, जिसने भी अल्लाह का दामन छोड़ा होगा, ईमान से किनारा कशी इख्तियार की होगी, अमाले सालिहा को छोड़ा होगा, उसके लिए अल्लाह के अलावा ना कोई हिमायती होगा और ना कोई मददगार होगा। और जिसने थामा होगा वो अल्लाह की तरफ से हिमायती भी पाएगा और मददगार भी पाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत निसा आयत नंबर 124 में वमन, और जो कई यअमल अमल करेगा मिन सालिहाति नेक अमाल, फरमाया और जो कोई भी नेक अमाल करेगा, मिन हा ज़करिन, मर्द हो और उनसा या औरत, हाँ वो मर्द हो या औरत हो, फरमाया जो कोई भी नेक अमाल करेगा, हाँ वो मर्द हो या औरत हो, वह मुअमिन, लेकिन और वो मोमिन हो, और वो मोमिन हो, फउलाइका, बस वही लोग हैं यदखुलूना, वो दाखिल होंगे अल जन्नत, जन्नत में, फरमाया बस वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वला, और ना युज़लमूना, जुल्म किया जाएगा उन पर, नकीरन, तिल बराबर भी, और उन पर तिल बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने वही जो ऊपर आयत नंबर 122 बयान की थी उसकी मजीद शरह अल्लाह ताला ने इधर कर दी। फरमाया जो कोई भी नेक अमल करेगा, हाँ वो औरत हो, हाँ वो मर्द हो या औरत हो, नेक अमल करने में मर्द और औरत में कोई तखसीस नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई इम्तियाज नहीं है। हाँ कोई मर्द नेक अमल कर ले या औरत नेक अमल कर ले, फरमाया जो कोई भी नेक अमल करेगा लेकिन वो मोमिन हो। नेक अमल करने से पहले ईमान की शर्त है, अगर ईमान नहीं है और कोई बंदा नेक अमल करता है, किसी के साथ अच्छाई करता है, किसी गरीब की मदद करता है, मिस्कीन की मदद करता है, फुकरा यतीमों के हुकूक अदा करता है और भलाई के काम करता है, लेकिन वो मोमिन नहीं, जिस तरह काफिर करते हैं, तो उनका दुनिया में ही अमल का सिला दे दिया जाता है, दुनिया में उनको सिला दे दिया जाता है, आखिरत में उनके लिए कोई सिला, कोई इनाम नहीं होता। तो नेक अमाल की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है, और मैं वो मोमिन हो और फिर वो मर्द औरत अमाले सालिहा करे, तो फिर क्या होगा, फउलाइका यदखुलून अल जन्नह, तो यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे।
یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے انہیں جنت کا انعام ملے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی کیفیت کے مطابق انہیں جنت میں درجات سے اور انعامات سے نوازا جائے گا، جنت میں درجات اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں، وَمَن، اور کون ہے، احسن، بہتر، دینن، دین کے لحاظ سے، فرمایا دین کے لحاظ سے کون شخص بہتر ہے، ممن، اس شخص سے، یعنی دین کے اعتبار سے اس شخص سے کون بہتر ہے، اسلم، جس نے جھکا دیا، اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا روئے نیاز، جس نے اپنا روئے نیاز جھکا دیا، للہ، اللہ کے لیے۔ فرمایا دین کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ صاحب احسان ہو، اور وہ صاحب احسان بھی ہوا، وَاتَّبَعَ، اور اس نے پیروی کی، وَاتَّبَعَ، اور اس نے پیروی کی، ملت ابراہیم، ملت دین کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس نے دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفہ، حنیفہ جو یکسو تھے، حنیفہ جو یکسو تھے، راست رو تھے، اللہ کے لیے یکسو تھے اور اللہ کے لیے راست رو تھے، یعنی اس نے دین ابراہیم کی پیروی کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام راست رو تھے، سیدھے راستے پر تھے، اور وہ اللہ کے لیے یکسو تھے۔ واتخذ، اور بنا لیا، اللہ، اللہ نے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلا، مخلص دوست، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں مشرکین کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، پھر مسلمانوں سے منافق بھی کہتے ہیں، منافق، کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہاں جنت اور اپنی رضا پانے کا نسخہ بتایا ہے۔ فرمایا دینی اعتبار سے اس شخص سے زیادہ حسین، اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہو، یعنی اللہ کی رضا پانے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے وہ شخص بہترین ہے جو اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ کی تابع داری کر لے، اس کی فرما برداری کر لے۔ اور فرمایا وہ صاحب احسان بھی ہو، وہ صاحب احسان بھی ہو، وہ لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، لوگوں پر کوئی احسان جتلانے والا نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے نیکی کرنے والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو، لوگوں کا بھلائی کرنے والا ہو، دین میں اللہ کے پیغام کو پھیلانے والا ہو، ترویج کرنے والا ہو، اشاعت کرنے والا ہو، احسان جتلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس لحاظ سے نہیں، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، محسن ہو۔ پھر آگے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ ملت ابراہیم کا پیروکار ہو، دین ابراہیم کا پیروکار ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو بھی جواب دے دیا، جو کہتے ہیں نا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، ہم گزشتہ انبیاء کرام پر ایمان لانے والے ہیں، ہم کتابوں پر ایمان لانے والے اللہ کی،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ملت ابراہیم کے پیروکار بن جاؤ، دین ابراہیم کے پیروکار بن جاؤ. اور دین ابراہیم یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تھے حنیفہ، کہ وہ ہر باطل سے جدا تھے، وہ باطل پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، وہ ہر باطل سے جدا تھے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے کامل فرما بردار تھے. اور پھر آگے اللہ تعالی نے ان کا منصب بیان کیا، ان کا مقام بیان کیا. فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اپنا خلیل بنا لیا تھا، مخلص دوست. تو جو شخص بھی ملت ابراہیم کا پیروکار ہے، جس طرح یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی دین ابراہیم پر ہیں، اور مسلمان بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم بھی دین ابراہیم پر ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں. تو فرمایا دین ابراہیم پر کامل پیروکار وہ ہوگا جو ان کی طرح اللہ کو دوست بنا لے گا، اللہ کے دین کو پھیلائے گا، اللہ کے احکام کو پھیلائے گا. اور جو ان کی طرح دین ابراہیم کا پیروکار نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں ان کا پیروکار نہیں ہوگا. جو اللہ کا دوست نہیں ہوگا وہ ملت ابراہیمی کا بھی پیروکار نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالی نے آگے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، مخلص دوست. یہاں میں آپ کو کچھ وجوہات بتا دوں جس وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. پہلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حلت ابراہیمی، حلت انہیں کیسے نصیب ہوئی، اللہ کی دوستی کیسے نصیب ہوئی؟ جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. انہوں نے اپنی قوم کی دشمنی مول لے لی، اپنے قبیلہ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا. حتیٰ کہ اللہ کی دوستی میں اتنے فنا ہو گئے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی. یعنی انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، تو اللہ تعالی نے انہیں اپنی خلت سے نواز دیا، انہیں اپنا دوست بنا لیا. ایک یہ سبب. اور دوسری وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے اخلاق اور اس کے اوصاف کے ساتھ متصف ہو گئے، اللہ تعالی کے اخلاق اور اس کی صفات سے متصف ہو گئی. یعنی جو مخلوق میں اللہ تعالی نے اپنی صفات اتاری ہے، صفات کا عکس فیض اتارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، مخلوق میں بھی اس نے یہ کرم جاری فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے تو مخلوق میں بھی اس نے یہ صفت جاری فرمائی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کریم اخلاق کے مالک تھے، نفیس اخلاق کے مالک تھے. وہ مہمانوں کو ڈھونڈ کر اجنبیوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، مخلوق خدا کی مدد کرتے، ہیلپ کرتے، اور بڑے نرم دل تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی صفات کو ذکر بھی کیا ہے. تو یہ دوسرا سبب. پھر تیسرا سبب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے متواضع اور بڑے اطاعت گزار تھے، بڑے متواضع اور بڑے اطاعت گزار تھے. جس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب اس قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب نے ان سے فرمایا اے ابراہیم ہمارے مطیع ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً عرض کیا اسلمت لرب العالمین،
میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا، میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ وجوہات ہیں، یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 126، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کا ہے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وکان اور ہے اللہ اللہ بکلی شیئن، بکلی ہر شیئن ہر چیز کا، محیطن احاطہ کیے ہوئے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جنت آپس میں بانٹنے میں لگے ہوئے ہو اور اپنے تئیں خود ہی مغفرت بانٹ رہے ہو، بخشش بانٹ رہے ہو، اللہ کی محبت بانٹ رہے ہو اور اس کے معاذ اللہ بیٹے بننا چاہتے ہو۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کل کائنات کا مالک اللہ ہے، کل کائنات کا مالک اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، اس کے قدرت میں ہے، جس کو جیسے چاہے عطا فرما دے۔ تو جو اس کا مومن بندہ بنتا ہے، مخلص بندہ بنتا ہے، اس کا اطاعت گزار بنتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو جو اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، وعدہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، تو وہ بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ باقی کسی بندے کو، کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی ملکیت میں خود دعوے دار بن جائے، اللہ کی ملکیت میں خود دعوے دار بن جائے، زمین و آسمان میں خود دعوے دار بن جائے اور مالک ہونے کا اعلان کرے، اس کی جنت کے مالک ہونے کا، اس کی جنتوں کو سپرد کرنے کا اعلان کرے، یہ کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔